نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة تم نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو ولا جنوبا اور تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ جب تم ناپاک ہو جنبی ہو الا عابری سبیل مگر راستے میں گزرنے والے ہو حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر ہو تم بیمار او علی سفر یا سفر کی حالت میں ہو او جاء احد منکم یا آئے کوئی ایک تم میں سے من الغائط بیت الخلاء سے او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھو لیا فلم تجدوا ماء پھر نہیں پایا تم نے پانی کو فتیمموا صعیدا طیبا پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے فامسحوا بوجوہکم پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ اسی آیت کی ابتدائی میں کل ہم نے دو باتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو حالتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ایک تو اس وقت جب انسان نشے کی حالت میں ہو، کل اس کی ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کا ولیمہ تھا اور اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اسلام میں، تو ولیمے کے بعد جیسے آج کل ہم چائے پانی پیش کرتے ہیں، بوتل پیش کرتے ہیں کھانے کے بعد، تو اس وقت شراب پیش کی جاتی تھی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے ولیمے میں بھی صحابہ نے کھانا کھایا، اس کے بعد شراب کا دور چلا اور ادھر سے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس ولیمے میں شامل تھے، مسجد بھی قریب تھی، تو جب مسجد میں پہنچے تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی شراب پی ہوئی تھی، اب جب نماز پڑھائی تو صورت ہی غلط پڑھ دی، قل یا ایھا الکافرون صورت پڑھی، پڑھنا تھا لا اعبد ما تعبدون کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے لا اعبد کی بجائے لا کو چھوڑ دیا اور پڑھا اعبد ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اگلے سورۃ مائدہ میں ہم پڑھیں گے پھر اللہ نے تیسرا حکم شراب کے بارے میں اتارا اور جس میں شراب کو حرام قرار دے دیے۔ اللہ نے فرمایا یہ رجس ناپاک چیز ہے فاجتنبوا لہذا تم اس سے بچو۔ تو تیسری آیت کے نازل ہونے کے بعد جو ہے شراب حرام ہو چکی ہے۔ پہلی آیت ہم دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے نفع نقصان بتائے اور یہ بھی بتایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ اس کا گناہ جو ہے نقصان وہ زیادہ ہے اس کے فائدے سے۔ تو بہرحال یہاں کل ہم نے اس آیت کی ابتدا میں پڑھا کہ نشے کی حالت میں نماز جائز نہیں۔ اسی طرح جس کو نیند کا نشہ چڑھا ہوا ہو، نیند کا خمار سوار ہو، تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج لوگوں کو شراب کا نشہ تو نہیں ہے لیکن جہالت کا نشہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں۔ تو آج کے دور میں جو ہے وہ لوگ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں تو نماز نہیں پڑھتے لیکن جہالت کے نشے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے نماز ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہالت کا نشہ انسان سے کیسے اترتا ہے؟ جب انسان علماء کے پاس بیٹھتا ہے، درس قرآن سنتا ہے، درس حدیث سنتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور تو جہالت کا نشہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت تھی۔
اور دوسری صورت جو کل بتائی گئی جس میں نماز نہیں پڑھنی، فرمایا جب تم جنابت کی حالت میں ہو، تم پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو اس وقت بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج جو ہم نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبوری دور کے لیے ایک طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ مستقل طہارت تو پانی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن وقتی گزارا بھی کرنا پڑتا ہے کہ انسان کے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس پانی تو ہے لیکن ڈاکٹر منع کرتے ہیں پانی استعمال نہیں کرنا، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ تو اس صورت میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم تیمم کرو، اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی سے طہارت کرنا اور تیمم مٹی سے طہارت حاصل کرنا یہ بھی طہارت میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے پانی سے انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے، ایسے ہی پانی موجود نہ ہو تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے تو مٹی سے بھی انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے طہارت کو ایک فطری چیز قرار دیا ہے، امر طبعی ہے، لیکن جو مٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ جب انسان پانی استعمال نہ کر سکے تو مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک واحد وہ خصوصیت ہے جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ خصوصیت اس امت کو عطا فرما دی کہ اگر پانی موجود نہیں یا پانی تم استعمال نہیں کر سکتے تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ پچھلی امتوں کے لیے پانی کا استعمال ہی ضروری تھا، وہ پاک تبھی ہو سکتے تھے جب پانی استعمال کرتے، ان کا وضو تبھی ہوتا تھا جب وہ پانی استعمال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیات عطا فرمائی جو دوسرے نبیوں کو نہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جعلت لنا تربتها طہورا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا کہ جب انسان مٹی سے تیمم کرتا ہے وہ خود ناپاک ہوتا ہے لیکن تیمم سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی۔ پہلی امتوں کے لیے کیا تھا، وہ عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھتے تھے، وہ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، دفتر میں نہیں پڑھ سکتے تھے، کارخانہ میں نہیں پڑھ سکتے تھے، بازار میں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت کے لیے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا کہ انسان جہاں چاہے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی نبی علیہ السلام کے صدقے۔ اور تیسری خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلم عطا فرمائے کہ میں مختصر سی بات کرتا ہوں لیکن وہ بڑی جامع بات ہوتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین النصیحہ، دو لفظ ہیں الدین النصیحہ۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا سارا کا سارا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، کہ انسان دوسروں کی خیر خواہی کرے، یہی دین ہے۔ تو دیکھو مختصر جملہ ہے لیکن دیکھو کتنا جامع ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کو یہ خصوصیت ملی، آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے کہ دشمن کتنی میل و مسافت پر ہوتا ہے اور اس پر رعب چھا جاتا ہے میرا۔ یہ خصوصیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی۔ اور ایک خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لی الغنائم، کہ حالت جنگ میں جو کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ چڑھتا ہے اس کو غنیمت کا مال کہتے ہیں۔ فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا مال حلال قرار دے دیا۔ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، وہ جو غنیمت کا مال ہوتا تھا وہ کسی اونچی جگہ پر رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت عطا فرمائی نبی علیہ السلام کے صدقے۔ اور ایک خصوصیت اللہ نے ہمارے نبی کو یہ بھی عطا فرمائی الا کافۃ للناس، پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص بستی کے لیے، خاص شہر کے لیے آتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانوں کے لیے مخلوق بنایا، قیامت تک جو آخری انسان آنے والا ہے میں اس کا بھی نبی ہوں۔ تو ساری امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، ساری اقوام کے لیے، سارے قبائل کے لیے، سارے ملک والوں کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور ایک آخری خصوصیت جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کی ضرورت کے وقت یہ مٹی سے انسان تیمم کرے گا تو یہ اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کا غسل ہو جائے گا، یہ پاک ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو طہور بنایا ہے وہ پانی کو بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ پانی خود بھی پاک ہے اور یہ خود دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔
ایک ہوتا ہے طاہر، طاہر کا معنی پاک ہے، طہور کا معنی پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ پانی کے اندر اللہ نے فطری چیز رکھ دی ہے کہ یہ دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ برتن ناپاک ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے پانی سے دھو لو کپڑا پاک ہو جائے گا، بدن ناپاک ہو جائے تو غسل کر لو تو پاک ہو جائے گا۔ بے وضو انسان شرعی طور پر جو ہے حکمی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے یہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل پانی ہے، لیکن مجبوری کے وقت اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس لیے جب انسان پر غسل فرض ہو اور پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ وضو کرنا ہے، وضو فرض ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، تو اس وقت بھی یہ مٹی کو استعمال کر لیں۔ لیکن اس میں 3 شرائط ہیں۔ ڈاکٹر جو منع کر رہا ہے پانی کے استعمال سے وہ ڈاکٹر مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، کیونکہ غیر مسلم تو اسلام کے احکام جانتا ہی نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ وہ ڈاکٹر جو منع کر رہا ہے آپ کو پانی کے استعمال سے وہ خود بھی دیندار ہو، نماز روزے کا پابند ہو۔ اور تیسری شرط یہ وہ مستند ڈاکٹر ہو، عطائی ڈاکٹر نہ ہو، جیسے کچھ لوگ شیشیاں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر بن بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 شرائط ہوں، اگر ایسا ڈاکٹر تمہیں پانی کے استعمال سے منع کر رہا ہے تو پھر پانی استعمال نہ کرو بلکہ مٹی سے تیمم کرو۔ اس لیے اللہ فرما رہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ کہ اگر تم بیمار ہو، تیمم کب کرنا ہے اس کی صورت میں اللہ نے بتا دی۔ اگر تم مریض ہو، مرضا مریض کی جمع ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جس بیماری میں پانی کا استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاکت کا خطرہ ہے، موت آ سکتی ہے، اب کیا کریں گے؟ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری صورت او علی سفر یا تم سفر میں ہو، سفر میں ہو اور دائیں بائیں آگے پیچھے پانی نہیں، علماء نے لکھے 1 میل تک اس کو پانی نہیں مل رہا، اب نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، اب یہ مسافر ہے تو پانی بھی کہیں سے نہیں ملتا، اب لہٰذا یہ تیمم کرے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت تھی صحابہ کی اور سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا، اب نماز کا بھی وقت تھا، وضو بھی کرنا تھا، تو ایک عورت ملی جس کے پاس جو ہے اونٹ تھا اور اس نے اونٹ پر پانی لادا ہوا تھا۔ صحابہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہاں پانی کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں تو کہیں بھی قریب میں پانی نہیں ہے اور 24 گھنٹے کی مسافت سفر کر کے میں پانی لے کر آئی ہوں، یعنی اتنی دور ہے پانی۔ اور فرمایا اس عورت نے کہا کہ میری پرورش میں یتیم بچے ہیں تو وہ پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں تو میں نے یہ پانی ان کے لیے لے کر آئی ہوں اور وہ فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ پانی تو ان کے لیے لائی تھی اور لائی بھی بڑی دور سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو بٹھایا اور صحابہ کو فرمایا کہ تم یہاں سے جو ہے نا پانی لے لو۔ وہ جو عورت لے کر آئی تھی آپ نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم اس کی کچاوے میں سے مشکیزے میں سے نیچے سے اس کا سوراخ کھولو اور اس میں سے پانی حاصل کر لو۔ چنانچہ پانی لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا ہم نے تیرے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، وہ پانی میں ایسی برکت ہوئی، سب صحابہ نے پانی بھی لے لیا، وضو بھی کر لیا اور اس عورت کے پانی میں کمی بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے اس کی تسلی کے لیے اس کو فرمایا کہ جاؤ تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ جو ہمارے پاس پانی آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مہربانی سے پانی عطا کر دیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب اس عورت نے اپنا کچاوے کو دیکھا تو وہ تو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کچھ اناج دے دو، یعنی اس کی مدد کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر اس کو کچھ اناج، کچھ کپڑے جو ہمارے پاس تھے سفر میں ہم نے اکٹھے کیے اور اس عورت کو بطور ہدیے کے دے دی۔ تو دیکھو اس کا پانی بھی اتنا ہی رہا اور اوپر سے ہدیہ بھی مل گیا کیونکہ اس نے صحابہ کی مدد کی۔ تو وہ عورت بڑی خوش ہو گئی، اس نے جا کر جو ہے پھر اپنے علاقے میں جا کر، اپنی بستی میں جا کر جو ہے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو وہ جتنے لوگوں کو اس نے بتایا تھا اس پورے علاقے کے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں داخل ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک حضور کا معجزہ تھا۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے سفر میں جہاں دور دور تک پانی نہیں ہوتا، ریگستان ہوتا ہے یا کوئی پہاڑی علاقہ ہوتا ہے۔ آج بھی کئی پہاڑی علاقوں میں پانی نہیں ہے،
دور دور سے لوگ پانی لاتے ہیں. تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. پہلی صورت بیمار ہو، دوسری صورت سفر میں ہو. تیسری صورت کیا بیان کی قرآن نے اسی آیت میں؟ او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی ایک پست جگہ سے. غائط اصل میں کہتے ہیں پست نچلی جگہ کو کہتے ہیں، اور ظاہر انسان جب قضائے حاجت کرتا ہے تو نچلی جگہ پر بھی بیٹھتا ہے. جیسے آج دیکھ لیں ہمارے گھروں میں بیت الخلاء میں سیٹیں لگی ہوئی ہیں، تو سیٹ جو ہوتی ہے اس میں نیچے جگہ بنی ہوتی ہے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں انسان کے اوپر نہ پڑیں. تو اس کو غائط کہا گیا. مراد یہ ہے کہ جب تم بیت الخلاء سے آؤ، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آؤ، استفراغ عن البول والبراز، جب تم پیشاب اور پاخانے سے فراغت حاصل کر کے آؤ، اب تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو اب تم نے نماز پڑھنی ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کر. 3 صورتیں ہو گئیں. چوتھی صورت جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، او لامستم النساء. لامستم لمس سے، لمس کا لغوی معنی ہوتا ہے چھونا، کہ تم نے عورت کو چھو لیا، عورت کو ہاتھ لگا دیا. اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، لیکن فقہائے کرام میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر فقہا یہ فرماتے ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، دوسرے فقہا بھی وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایک انسان باوضو ہے، اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دیا تو وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وضو کوئی کچے دھاگا تھوڑی ہی کہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، لامستم کا معنی جامعتم کیا ہے کہ تم نے عورت کے ساتھ قربت حاصل کی، صحبت کر لی. اب ظاہر غسل فرض ہو چکا ہے، اب پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے تو شریعت کہہ رہی ہے اب تم تیمم کر لو. امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امام مالک، ان کا تیسرا مسلک ہے. وہ فرماتے ہیں مرد عورت ایک دوسرے کو اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے تو وضو ٹوٹے گا، اگر بغیر شہوت کے ہاتھ لگا دیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہاں پر لامستم کا ترجمہ جامعتم کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر تم نے عورت کے ساتھ جماع کیا تو تمہارا وضو ٹوٹ گیا، غسل فرض ہو چکا ہے. فلم تجیدوا ماء. یہ 4 صورتیں ہو گئیں. پہلی صورت میں بیمار ہو، دوسری صورت مسافر ہو، تیسری صورت تم باتھ روم سے آئے ہو، اور چوتھی صورت تم پر غسل فرض ہو چکا ہے، تم اپنی بیوی سے صحبت کر کے آئے ہو. ان 4 صورتوں میں قرآن کہتا ہے فلم تجیدوا ماء، پھر تم نے پانی کو نہ پایا، اب پانی تمہارے پاس نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، بس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے. سعید کہتے ہیں مٹی کو، طیب کا معنی پاک، یعنی جس جگہ سے، جس مٹی سے تم تیمم کر رہے ہو وہ مٹی بھی پاک ہونی چاہیے، وہاں کسی نے پیشاب پخانہ نہ کیا ہو. پاک مٹی سے تم تیمم کرو. ویسے تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور ظاہر ہے انسان جب تیمم کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہے کہ میں پانی تو استعمال نہیں کر رہا ہوں، تب میں پانی کی جگہ مٹی کو استعمال کر رہا ہوں. تو اس لیے قصد الصعید للتطہیر، یہ تیمم کا معنی کیا کہ پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرنا پاک کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے وہ مٹی کو اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. طریقہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ تیمم کرنا کیسے ہے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا. یعنی تیمم کا طریقہ یہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التیمم ضربتان، تیمم جو ہے وہ 2 ضربیں ہیں کہ انسان اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اس طرح زمین پر مارے گا. یہ دیوار ہے اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے وہاں مارے، یا پتھر ہے اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے تو ایسے 2 ہاتھ مارے، اس کو کہتے ہیں 2 ضربیں. تو ایک دفعہ ہاتھ مارا تو اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب ہاتھوں کو جھاڑو. اب ایک ضرب کیا کرو، ضربۃ للوجہ، ایک ضرب جو ہے مار کر وہ اپنے پورے چہرے پر مار، کہیں سے بھی کوئی چہرے کی جگہ خالی نہ رہے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. ایسے تیمم میں بھی ہم دونوں ہاتھ زمین پر ماریں گے مٹی پر، اور ہاتھوں کو جھاڑ کر چہرے پر پورے اچھے طریقے سے مل لیں گے کہ کوئی جگہ ایسا نہ ہو کہ جہاں ہمارا ہاتھ نہ پہنچے. ایک ضرب ہی ہوگی. دوسرا حضرت جابر فرماتے ہیں
وضربۃ للیدین الی المرفقین، پھر ہم اپنے ہاتھ مٹی پر ماریں گے اور جھاڑ کر اب ہم نے دونوں بازوؤں پر ان کو ملنا ہے، بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر، الی المرفقین کونیوں، جیسے ہم وضو میں کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، اسی طرح تیمم میں بھی اب ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر اچھے طریقے سے ہاتھ کو مل لینا ہے، پہلے دائیں بازو پر اور پھر بائیں پر، اور الی المرفقین کونیوں سمیت۔ تو یہ تیمم ہے، نہ سر کا مسح کرنا ہے تیمم میں، نہ پاؤں پر مسح کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے ہمیں بتا دیا، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے صرف اپنے چہروں پر ہاتھوں کو ملو اور اپنے ہاتھوں کو ملو۔ ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان کو تیمم کے طریقے کا پتہ تھا ہی نہیں۔ اب کیا ہوا، غسل فرض ہو گیا، اب نماز پڑھنی تھی، پانی تھا نہیں، تو انہوں نے کیا کہ کپڑے اتارے اور پورے جسم کو جو ہے مٹی میں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، چونکہ پتہ نہیں نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو آ کر بتایا کہ میں نے اس طرح تیمم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا جیسے پانی کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے، جہاں پانی ہو تو پھر غسل اس طرح کیا جاتا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تیمم کرنا ہو تو اس وقت مٹی ملنا ضروری نہیں ہوتا، صرف چہرے اور ہاتھوں پر مل لینا کافی ہے، یعنی غسل فرض ہو تب بھی یہی عمل کریں گے، بس 2 ہاتھ ماریں گے، ایک دفعہ چہرے پر اور دفعہ بازو، یہ بس غسل ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اور اگر بے وضو ہو گیا ہے تب بھی یہی تیمم ہے، غسل اور وضو دونوں کے لیے یہ ایک ہی جیسا تیمم ہے، یہ نہیں غسل فرض ہو گیا تو اب یہ پورے جسم پر مٹی ملے گا۔ اس طرح اگر اس کو 10 سال پانی نہ ملے تو 10 سال تک یہ تیمم ہی کرے گا، اسی طرح انداز سے نمازیں پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی اور اس امت کے حال پر رحم فرما دی۔ ترمذی شریف میں ہے مٹی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر کیا خاصیت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ، آپ نے فرمایا کہ جب تم خط لکھو تو خط لکھنے کے بعد اس پر مٹی مل دو، چونکہ اس زمانے میں قلم دوات سے خط لکھے جاتے تھے نا، تو قلم دوات میں ڈالی جاتی تھی اور پھر لکھا جاتا تھا، تو ظاہر سیاہی تو جلدی خشک نہیں ہوتی تھی۔ اب تو سیاہی چوس آ گئے ہیں اور کئی طریقے ہیں جس سے سیاہی خشک ہو جاتی ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو حضور نے فرمایا خط لکھ کر مٹی ڈال دیا کرو تاکہ وہ مٹی جو ہے اس سیاہی کو خشک کر دے گی۔ اگر تم ایسی خط لکھ کر بند کر دو گے وہ تو ظاہر ساری لکھائی جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے گی، خط پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط لکھو تو اس پر مٹی مل دیا کرو، اور آگے کیا فرمایا فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ، یہ بھی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کامیابی ہے نا کہ جب خط لکھ کر مٹی ڈال دی اب وہ خشک ہو گئی تو تمہارا خط لکھنا کارآمد ہو گیا۔ اگر تم مٹی نہیں ڈالو گے، خط لکھ کر ایسے ہی کاغذ کو بند کر دو گے تو وہ تو ضائع ہو جائے گا، پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے نجات کا، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کامیابی 2 طریقے سے، ایک تو فرمایا کہ اگر خط لکھ کر فوراً خط کو لپیٹ دیا جائے تو حروف مٹ جائیں گے، مٹی ڈال دی تو حروف خشک ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، ایک تو یہ کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی جو محدثین فرماتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مٹی کے استعمال میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ ظاہر مٹی نیچے ہوتی ہے نا، پاؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، مٹی میں عاجزی ہے، تو مٹی کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اور انسان کو تو اللہ نے بنایا ہی مٹی سے، خلقہ من تراب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو مٹی کی طرف رجوع کرنا یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے۔ انسان کے اندر کمال تب آتا ہے جب انسان کے اندر عاجزی ہو، اگر اس کے اندر تکبر ہو تو یہ کمال نہیں ہے، یہ تو انسان کے اندر ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، اور ایسی برائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کے لیے انسانوں کو مٹی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا کہ مٹی کے اندر عاجزی ہے، تم جب مٹی استعمال کرو گے تمہارے اندر بھی عاجزی آ جائے۔ اب بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا تھا کہ پانی کے ذریعے تو طہارت حاصل ہو گئی، کیونکہ پانی جب انسان جسم پر استعمال کرتا ہے گندگی لگی ہوتی ہے صاف ہو جاتی ہے، مٹی لگی ہو تو دھل جاتی ہے، تو مٹی سے تو یہ چیز صاف نہیں ہوتی۔ ایک انسان کے جسم پر پہلے ہی مٹی لگی ہوئی ہے، اب وہ تئی ہوئی مٹی ملے گا تو وہ مٹی تھوڑی اترے گی، یہ نجاست لگی ہے وہ کیسے دھلے گی۔ اب یہ اشکال ذہن میں آتا تھا کہ مٹی سے تو پاکیزگی حاصل کیسے ہوگی، پانی سے تو سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اس آیت کے آخری جملہ یہ فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے
غفورا، اور وہ بخشش عطا کرنے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے، اے مخاطب انسان، اگر تمہیں طہارت میں مٹی کی وجہ سے کوئی خامی محسوس ہو رہی ہے، کوئی کمزوری، کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو تم پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس خامی کو معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ کان عفوا، طہارت بہرحال حاصل ہو جائے گی، اگرچہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، وہ مٹی سے تمہارے جسم کی مٹی تو نہیں اتری، لیکن اللہ فرما رہے میں معاف کر دوں گا۔ اور آگے ساتھ یہ بھی کہا غفورا، وہ بخشش کرنے والا بھی ہے، کہ تمہیں اس معاملے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجبور ہو، اور مجبور آدمی کو تو معاف کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے تم بھی تو مجبور ہو، بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر رہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی استعمال نہیں کر رہے، مجبور ہو، تمہارے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا اور میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ رب العالمین نے دیکھو انسانوں کی آسانی کے لیے کیا کچھ کر دیا ہے۔ جو انسان وضو کر کے کام کرتا تھا، وضو کر کے نماز پڑھنی تھی، وضو کر کے طواف کرنا تھا، وضو کر کے اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی تھی، یہ سارے کام اب وضو تو نہیں کر سکتا، پانی تو استعمال نہیں کر سکتا، اللہ نے تیمم سے یہ سارے کام اس کے لیے جائز کر دیے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس کمی کوتاہی کو معاف کرنے والا ہے اور تمہاری بخشش کرنے والا ہے۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم قریب مت جاؤ نماز کے، کب نہ جاؤ؟ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور تم مت قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم جنبی ہو، تم ناپاک ہو، الا عابری سبیل، ہاں مگر راستے سے گزرنے والے ہو۔ کل میں نے اس کا بتایا تھا، راستے سے گزرنے کیا مطلب، کہ ایک انسان نہیں گزرنا ہے اور اس کو مسجد سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ یہ ناپاک ہے، تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ یہ ایک آدمی رات کو مسجد میں سویا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، بدخوابی ہو گئی، اب یہ مسجد سے گزر کے باہر نکل سکتا ہے، یہ اللہ نے اس کی چھوٹ دے دی۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم، یا آئے کوئی ایک تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء سے۔ چوتھی کریم کو ہمارے گلے کا ہار بنا، ہمارے من کی بہار بنا، ہمارے لیے حرز جان بنا، ہمارے لیے دنیا آخرت کا ساتھی بنا، قبر میں ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے بہترین سفارشی بنا۔ میرے مولا کریم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب